اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورۃ البروج 85واں سورہ ہے، 85 چیپٹر، مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے، جیسا کہ اکثر 30ویں پارے کے سوروں کا یہی معاملہ ہے اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کی 22 آیتیں ہیں، اور بروج اس کو جو کہا گیا اس کی وجہ بسم اللہ کے فوراً بعد جو آیت ہے اس میں آسمان کی جو صفت بیان کی گئی ہے اسے ذات البروج کہا گیا۔ تو آئیے اب ذرا آیتوں کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، یہ 3 قسمیں ہیں جو پروردگار عالم نے کھائی ہیں، بلکہ اگر اسے اور کھول کر پڑھیں تو 3 آیتیں ہیں اور 4 قسمیں ہیں جو پروردگار عالم نے کھائی ہیں، یعنی ان چاروں کو گواہ کے طور پر پیش کیا ہے، جو قسم کا فلسفہ ہے۔ پہلی قسم آسمان کی ہے اور اس کی صفت بیان کی گئی ہے ذات البروج، کہ جو بروج والا آسمان ہے، اور پھر دوسری قسم ہے والیوم الموعود، اس دن کی قسم کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا شاہدن، شاہد کی قسم یعنی گواہی دینے والے کی قسم، دیکھنے والے کی قسم، ومشہودن، اور جس کو دیکھا گیا اس کی قسم یا جس کو دیکھا جائے گا اس کی قسم۔ تو یہ کل 4 قسمیں یہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے قتل اصحاب الاخدود کہا کہ جو خندق والے ہیں، گڑھے والے ہیں، وہ ہلاک ہو جائیں، وہ مارے جائیں، یعنی ان پر نفرت، ان سے نفرت کا اظہار کیا گیا، ان کے لیے تباہی کا اعلان کیا گیا۔ مگر یہاں پر جو یہ قسمیں کھائی گئی ہیں ان سے مراد کیا ہے؟ جو پہلی قسم ہے والسماء، آسمان کی قسم، یہ تو واضح ہے۔ ذات البروج، قلعوں والے آسمان کی قسم۔ بروج عربی زبان کے اندر ٹاورز کو کہا جاتا ہے، قلعوں کو کہا جاتا ہے۔ آج بھی جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز بنائے جاتے ہیں عرب دنیا کے اندر، اسے بروج سے اور برج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ برج العرب بہت مشہور عمارت ہے، اسی طرح سے بہت بڑے بڑے ٹاورز، اس کے اندر نمایاں ہونے کا مطلب موجود ہے، یعنی وہ کہ جو بالکل واضح ہو، نظر آ رہا ہو، بہت زیادہ نمایاں ہو، مشاہدے میں آ رہا ہو۔ اسی سے وہ لفظ بھی نکلا ہے، اگر آپ اس کو باب تفاعل کے اندر لے جائیں تو تبرج، لا تبرج تبرج الجاہلیہ، جو خواتین بناوٹ، سجاوٹ، جو کاسمیٹکس کا استعمال کر کے اپنے حسن کو ظاہر کرتی ہیں، تو اس کو بھی تبرج سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ اگر شوہر کے لیے ہوتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر عوام الناس کے لیے اس کام کو انجام دیا جائے تو قرآن مجید نے اس کو مذمت کے الفاظ سے یاد کیا ہے، اور تبرج الجاہلیہ کہہ کر جاہلیت کی ایک رسم سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ تو اس کا بھی مادہ یہی ہے، اور دونوں کے اندر کامن یہ ہے کہ اس میں بھی نمایاں ہونا ہے، اس کے اندر بھی نمایاں ہونا ہے، کہ جو بڑے بڑے ٹاورز ہیں۔ تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو وہی جو پرانا ایک نظریہ تھا کہ 12 بروج ہیں، اور قدیم زمانے میں جو حیت تھی، جو ایسٹرونومی تھی بڑی لیمیٹڈ، جو مشاہدے کی بنیاد کے اوپر یا جو بھی ان کے سورسز تھے ان کے ذریعے سے انہوں نے سیاروں کی گردش وغیرہ کے لیے جو مختلف 12 بروج فرض کیے ہوئے تھے، اور زمین کی گردش کی وجہ سے جو بظاہر سورج لگتا تھا کہ ان برجوں سے گزر رہا ہے، تو پھر وہ اسی کو مراد لے لیا کرتے تھے، یہ قول تھا بہرحال۔ اور اب اس سے بہرحال عام طور پر یہی مراد لیا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے ستارے ہیں، جو نمایاں ہیں، نظر آ رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے گویا پروردگار عالم نے آسمان پر جو موجود نظم و ضبط ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے، کہ پروردگار عالم نے یہ ایک پورا اہتمام کیا ہے کہ یہ اتنے سارے ستارے، جو سیارے تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ پروردگار عالم نے حساب کتاب سے رکھے ہوئے ہیں، اور اسی حساب کتاب کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جنات میں سے کوئی وہاں سے کوئی خبر اچکنے کی کوشش کرے تو ان کے اوپر شہاب ثاقب برسا دیے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ان کو دھکیلا جاتا ہے پیچھے کی طرف، میٹیورائٹ، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بعض سوروں کے اندر گفتگو آئی ہے، اور اس متعلقہ آیتوں میں ہم نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے۔ تو پروردگار عالم نے ایک تو یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ جو آسمان ہے یہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو ذات البروج ہے وہاں پر ایک نظام ہے پروردگار عالم کا، پروردگار عالم نے حساب کتاب سے ان ساری چیزوں کو رکھا ہوا ہے۔ تو اس دنیا کے بعد بھی والیوم الموعود، اس دن کی قسم کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ حساب کتاب کا دن ہے۔
تم خود بھی دیکھ سکتے ہو، یہ تو فقط زمین کے اوپر وہ جو انسان کو محدود اختیار دیا گیا ہے اس کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو فساد مچا ہوا ہے، مگر اس کا حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ پروردگار عالم نے میدان قیامت اسی لیے رکھا ہے، والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اور دیکھنے والے کی قسم اور جس کو دیکھا جائے گا، دیکھا گیا، اس کی قسم۔ یعنی اب اس قسم کے ذریعے سے پروردگار عالم نے بہت سے ایسے آبجیکٹس اور بہت سے ایسے افراد اور مصادیق کہ جن کے اوپر شاہد کا لفظ پوری طریقے سے منطبق ہو سکتا ہے، ذہن انسانی کو متوجہ کیا۔ خود پروردگار عالم وہ بھی شاہد ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، خدا اپنی توحید کی گواہی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، اور دوسری صفات مگر شاہد گواہ بنا کر بھیجا۔ اسی طریقے سے ہم بعض آیات کے اندر دیکھتے ہیں کہ خود انسان کے جو اعضاء و جوارح ہیں ان کی گواہی کا بھی ذکر آیا ہے کہ یہ شاہد ہیں، یہ دیکھنے والے ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، ان کے منہ پر تو ہم مہر لگا دیں گے۔ تو پھر یہ تمام کے تمام گواہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو یہ دیکھ رہے ہیں اس کی وہ گواہی دیں گے، اور جو منظر انہوں نے دیکھا ہے وہ مشہود بن جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ بھی اقوال تو اس کے اندر بہت ہیں، 30+ بلکہ 35+ کے قریب اقوال مختلف کتابوں سے آپ اس کو ڈھونڈ کر جمع کر سکتے ہیں۔ مگر خود جو آگے پروردگار عالم نے اصحاب الاخدود کی بات کی ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ کیا یہ کرتے تھے کہ جو مومنین ہیں ان کو پرسیکیوٹ کرنے کے بعد ان کے اوپر مظالم کرتے ہوئے وہ اس کا تماشا دیکھا کرتے تھے، اور وہاں پر بھی ایک لفظ شہود استعمال ہوا ہے، وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شہود، کہ جو وہ کیا کرتے تھے مظالم اس کا وہ تماشا دیکھتے تھے، شہود۔ تو اس دنیا کے اندر یہ تماشا دیکھتے تھے تو وہ بیچارے مشہود ہو گئے کہ جن کا تماشا دیکھا جا رہا ہے، مگر وہ اپنی استقامت کے ساتھ باقی رہے۔ تو اب میدان قیامت کے اندر الٹا معاملہ ہو جائے گا، یہ بھی ایک احتمال دیا گیا بعض مفسرین کی جانب سے، جس میں واقعاً بہت زیادہ وزن بھی ہے کہ پروردگار عالم گویا بالکل ٹیبلز ریورس ہو جائیں گی، ٹرن ہو جائیں گی، کہ میدان قیامت کے اندر یہ شاہد بن جائیں گے اور ان کی گواہیاں ہوں گی اس مشہود کے بارے میں کہ جو منظر ان کے بارے میں دیکھا گیا، کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا تھا۔ تو وہ اس چیز کی گواہی دیں گے، اور بہرحال ان کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ تو پیچھے حساب کتاب کی بات بھی آ گئی، شاہد اور مشہود کی بات بھی آ گئی۔ اس کو ایک احتمال کے طور پر بہرحال کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر واپس سورہ مطففین کو بھی یاد کر لیجئے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس بات کو بیان بھی کیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے دنیا کے اندر، وہ ان کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آنکھوں کے اشارے کیا کرتے تھے، اور اپنے اہل کی طرف، فیملیز کی طرف بھی جب پلٹتے تھے تو اس کا لطف لیا کرتے تھے۔ اور اب معاملہ بالکل الٹ ہو جائے گا کہ یہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ ان کا مذاق اڑائیں گے، اور وہ اپنی مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، تو کیا یہ جتنے بھی کافر ہیں ان کو اجر مل گیا اس کا کہ جو یہ اعمال انجام دیا کرتے تھے، ما كانوا يفعلون، ان کے اعمال کا ثواب یعنی ان کے اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ ان کو مل گیا یا نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے طمانینت کا باعث ہوگا۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ مانا گیا ہے کہ وہ شاہد و مشہود، یعنی جو پوری تفصیل میں نے بیان کی اور سورہ مطففین کی اس آیت کے ذریعے سے اس کو لنک کرتے ہوئے وہ نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے۔ اب آگے پروردگار عالم اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، اخدود یہ گڑھوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اخدود والے ہلاک ہو جائیں، ان کے اوپر لعنت ہو، ان کے لیے نفرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب یہ کیس کیا تھا، اس کو مختصراً تو آیتوں کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کی تفاصیل تفسیر کی کتابوں کے اندر آئی اس کو ہم دیکھ لیں۔ اتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے آیتوں کو دیکھنے کے بعد کہ کچھ گڑھے ہیں اور ان گڑھوں کے اندر آگ روشن کی گئی ہے، ایندھن ڈالا گیا ہے، بڑے گڑھے ہیں، اور ان کے اندر کچھ صاحبان ایمان ہیں کہ جن کو جلایا جا رہا ہے، اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے پروردگار عالم نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے، نفرین کا اعلان کیا ہے کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات وقود، کہ وہ گڑھے کہ جن کے اندر آگ تھی اور ایندھن کے ذریعے سے اسے اور زیادہ بھڑکایا گیا تھا، اذ ہم علیہا قعود، اور وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بیٹھ کر کیا کر رہے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ جو کچھ وہ صاحبان ایمان کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور یہ جو ان کی عداوت تھی اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، صرف ایک وجہ تھی کہ یہ لوگ ایمان لائے تھے اللہ پر، یعنی انہیں یہ برداشت نہیں تھا
کہ اللہ اور اللہ کی توحید کے بارے میں جو ان کے پاس صحیح کانسیپٹ موجود ہے اس کے ساتھ وہ جو خدا کو ایک مان رہے ہیں، تو انہوں نے اس پر عداوت کا اظہار کیا تھا، اور اس عداوت کے اظہار کے نتیجے میں معاملہ یہاں تک پہنچا کہ انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، وہی اللہ کے جو عزیز ہے اور حمید ہے۔ عزیز ہے یعنی زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی کہ جس کے پاس آسمانوں کا ملک بھی ہے اور زمین کا ملک بھی ہے، یعنی آسمان اور زمین کی ملکیت اسی کی ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ یہاں سے پھر دیکھ لیجئے اس والے ربط کو کہ شاہدین و مشہود، تو اس واقعے کا بھی گواہ دیکھنے والا خود پروردگار یعنی خود خدا کی بھی قسم یہ ہو سکتی ہے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے مظالم کیے، تشدد کیا مومنین پر اور مومنات کے اوپر، ثم لم یتوبوا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، یعنی کوئی حر صفت بھی ان میں نظر نہیں آیا کہ جنہوں نے جناب حور علیہ السلام کی طرح سے ہی کم سے کم توبہ کر لی ہو۔ فلہم عذاب جہنم، ایک تو انہوں نے مظالم کیے صاحبان ایمان پر، صاحبان ایمان مردوں پر اور عورتوں پر، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، کوئی ریپینٹنس ان کی طرف سے نہیں آئی۔ فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، جنت ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بیچارے جان سے گئے، ان کی جان تو چلی گئی، یہ تو جلا دیے گئے، مگر اس کے باوجود پروردگار عالم نے ان کو کامیاب قرار دیا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا جو معیار پروردگار عالم نے متعین کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ خدا وہ خدا ہے کہ جو عزیز ہے، زبردست ہے، ملک بھی اس کا ہے، ہر چیز کے اوپر ملکیت ہے اس کی، اور وہ قابل تعریف بھی ہے۔ مگر اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے اس رخ سے کہ یہ جو بھی افراد تھے، جن کے بارے میں ابھی ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کون افراد تھے، مگر یہ جو بھی افراد تھے یہ بیچارے شہید ہو گئے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس موقع پر یہ انٹرونشن نہیں کی ہے کہ ان لوگوں کو ان مظالم سے بچا لیا جائے، بلکہ پروردگار عالم نے ان کی آزمائش اسی رخ سے کی ہے۔ ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ آزمائش پروردگار عالم کی طرف سے، اور ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ آزمائش، جس کے اندر ایک آزمائش ان لوگوں کی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو مظالم کر رہے ہیں، کہ وہ اپنے اس طاقت کا کیا غلط استعمال کرتے ہیں یا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اس کیس کے اندر انہوں نے غلط استعمال کیا اور وہ اس امتحان کے اندر ناکام ہو گئے کہ جو پروردگار عالم ان سے لینا چاہتا تھا۔ پروردگار عالم ان سے صحیح دین چاہتا تھا، ان سے ایمان چاہتا تھا، انہوں نے اس ایمان کو مسترد کر دیا، اپنے غلط عقائد کے اوپر باقی رہے، نہ فقط اپنے غلط عقائد پر باقی رہے بلکہ ان لوگوں کو بھی فورس کیا کہ وہ غلط عقائد کو قبول کر لیں، اور جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر انہوں نے اپنے غلط عقائد کو ان کے اوپر مسلط کرنے کے لیے اتنا تشدد کیا کہ انہیں قتل کر دیا گیا، اور یہ بیچارے قتل ہونے کے بعد یہاں پر قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ہم یہ ایک کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں کہ مظلومین پر ہونے والے مصائب کو بیان کرنا یہ قرآن مجید کی سنت ہے اور طریقہ کار ہے۔ ورنہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہ بیچارے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے ہوں، نہیں، یہ بیچارے قتل کر دیے گئے، ان کو ان کی استقامت کی سزا دی ہے اصحاب الاخدود نے، اور ان کو ان کی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، اور پروردگار عالم نے یہاں پر صرف اس کو بیان کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ اس موقع پر ان کے اوپر کوئی عذاب نازل ہو گیا یا وہاں پر وینش ہو گئے، ختم ہو گئے، نہ، وہ عذاب جو آیا ہے وہ انسانوں ہی کے ذریعے سے بعد میں ایک پورا پروسیس ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کے اوپر حملہ ہوا اور ان کو پھر سزا ملی، لیکن وہ عذاب کے جس طریقے سے آسمان سے مثلا پتھر کوئی برس جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کیا اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ حق پر تھے کہ جنہوں نے مظالم ڈھائیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ واقعہ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ پروردگار عالم نے مصائب مظلومین کے بیان پر ایک سند قائم کر دی ہے، ایک بات، اور دوسری بات پروردگار عالم نے یہ سمجھا دی ہے کہ ظلم کے تذکرہ کرنے سے مظلوم کی توہین نہیں ہوتی بلکہ ظالم رسوا ہوتا ہے۔ یہ جو عام طور پر کربلا کے واقعے کو بیان کرنے کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے، تو میں پھر دعوت دوں گا کہ غور کریں ٹھنڈے دل سے قرآن مجید کی آیتوں کو آپ پڑھیے۔ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی وہ آزمائش کی، وہ امتحان لیا کہ جو پروردگار عالم کا طریقہ ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے،
تو پروردگار عالم نے وہ امتحان لیا، امام حسین علیہ السلام نے استقامت کے ساتھ اس کا مظاہرہ کیا۔ اب جب مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب اتنے عرصے کے بعد مصائب بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ قرآن مجید نے اس کے اوپر حجت قائم کی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ پروردگار عالم نے سمجھا دیا کہ اگر ہونے والے مظالم کو بیان کیا جائے تو یہ مظلوم کی توہین نہیں ہے، ظالم رسوا ہوتا ہے، یزید رسوا ہوتا ہے۔ مظلوم کی تو استقامت سامنے آتی ہے کہ کس درجے استقامت کا اس نے مظاہرہ کیا۔ اب آئیے ذرا سا اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر کوئی نام وغیرہ تو آئے نہیں، مگر تفسیر نمونہ سے اگر ہم اس کو پڑھیں اور دیگر تفاسیر کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ واقعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ پہلے کا ہے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چند ماہ پہلے کا ہے، مگر کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کا تعلق ہے یمن کے ساتھ۔ یمن اور نجران یہ ایک ایسے علاقے ہیں کہ جس سے بہرحال عام طور پر ہمارے سامعین واقف ہیں۔ نجران کا وہی وفد جو بعد میں آیا تھا کرسچینٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی، اور پھر مباہلے سے دستبردار ہوا تھا، جس کا سورہ آل عمران کے اندر تذکرہ ہے۔ مگر بیک گراؤنڈ کے اندر اگر آپ پیچھے جائیں تو ان افراد کے اوپر کچھ مظالم ہوئے تھے، اور وہ مظالم کیا تھے اس کو ذرا سا دیکھ لیجئے کہ ایک ہے بادشاہ جس کا نام ہے ذو نواس، اور ہمیر نامی قبیلہ اس سے اس کا تعلق تھا، وہ یہودی ہو گیا، اور اس نے اس علاقے کے لوگوں کو، جو سرزمین نجران ہے یمن کا شمالی حصہ، وہ عیسائیت کے اوپر باقی تھے اور عیسائیت کے صحیح عقیدے کے اوپر باقی تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے۔ پروردگار عالم نے ان کے لیے مومنین کا لفظ استعمال کیا، اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جناب مسیح علیہ السلام کو مان رہے تھے، عیسائی تھے، پروردگار عالم کا نبی اور رسول ان کو مانتے تھے، اور ان کے پاس ٹرینٹی کا کوئی عقیدہ نہیں تھا، صحیح عقیدہ توحید کا اس موقع پر ان کے پاس موجود تھا۔ ذو نواس نے ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ عیسائیت کو ترک کر کے یہودیت کو قبول کر لیں۔ وہ نجران کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہنچ کر اس نے وہاں کے رہنے والوں کو اکٹھا کیا، دین یہود ان کے سامنے پیش کیا، ان سے اصرار کیا کہ اس دین کو قبول کر لیں، لیکن انہوں نے انکار کیا اور شہادت قبول کرنے پر تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دین کو خیر باد نہ کہا۔ ذو نواس کے حکم پر اس کے حامیوں نے ایک بہت بڑی خندق کھودی، اس میں لکڑیاں ڈالیں اور آگ لگا دی۔ ذو نواس اور اس کے ساتھیوں نے ایک گروہ کو پکڑ کر اس آگ میں زندہ جلا دیا اور ایک گروہ کو تلوار کے گھاٹ اتارا۔ اس طرح آگ میں جلنے والوں اور مقتولین کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی، یعنی پورا جینوسائیڈ، ایک نسل کشی تھی کہ جو وہاں کے علاقے والوں کی گئی۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے بچ کر نصارہ بنی نجران کا ایک آدمی قیصر روم کے دربار میں پہنچا، اور بظاہر ہے کہ وہ کرسچن گورنمنٹ تھی، اور وہاں اس نے ذو نواس کی شکایت کی اور اس سے مدد طلب کی۔ قیصر نے کہا کہ تمہاری سرزمین مجھ سے دور ہے، بادشاہ حبشہ کو خط لکھتا ہوں جو عیسائی ہے اور تمہارا ہمسایہ ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ پھر اس کے بعد جو نجاشی تھا حبشہ کا بادشاہ، اس نے آ کر ذو نواس کو قتل کیا اور شہیدوں کا بدلہ لیا۔ تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پروردگار عالم آگے ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، کہ یقیناً تیرے رب کے پکڑ جو ہے وہ بہت شدید ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ اس موقع پر اگر انٹروین نہیں کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ان کو پکڑے گا بھی نہیں۔ وہ حساب کتاب کی بات پہلے آ چکی۔ آسمانوں کو دیکھو، اس کے برجوں کو دیکھو، یوم موعود کو یاد رکھنا، شاہد اور مشہود کی گواہی، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھو، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ وہ جو صاحبان ایمان تھے یقیناً وہ اپنی ان شہادتوں کے ساتھ قتل ہونے کے باوجود ذالک الفوز الکبیر، وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ انہ ہوا یبدی و یعید، وہی وہ ہے کہ جو پہلے بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ پہلے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور بعد میں واپس پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ وہ هو الغفور الودود، وہی غفور اور وہی ودود بھی ہے۔ غفور ہے یعنی بخشنے والا اور محبت کرنے والا، یعنی ایک طرف یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ بطش رب، تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ آغاز اور انجام اسی کی طرف سے ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ غفور بھی ہے، ودود بھی ہے۔ پروردگار عالم کی ذات میں یہ صفات موجود ہیں۔ اور پھر یہ کہ ذو العرش المجید، وہ صاحب عرش ہے، ایک مرتبہ پھر اس کی بادشاہی کہ عرش اسی کا ہے، مجید ہے، اس کی عظمت ہے، اس کے لیے جلالت ہے۔ فعال لما یرید، جب وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر دیتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یعنی وہ جو پیچھے یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ پروردگار عالم کی حکمت اور مصلحت تھی کہ یہ واضح ہو جائے، سامنے آ جائے کہ کیسے کیسے استقامت والے افراد گزرے ہیں، اور اس کے ذریعے سے
جو مکے کے اندر مسلمانوں کی حالت تھی اور ان کو جو مختلف مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور صحابہ کرام کو کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ سب کے سب جناب بلال کا واقعہ ہم جانتے ہیں، جناب عمار یاسر کا واقعہ ہمارے علم میں ہے، جناب عمار یاسر کی والدہ اور والد کا معاملہ جو تھا وہ ہمارے علم میں ہے۔ تو اسی طریقے سے جو دیگر افراد کے ساتھ توحید کی وجہ سے مظالم آ رہے تھے، تو ان کو اس واقعے کے ذریعے سے دعوت استقامت دی گئی ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ بہرحال امتحان لیتا ہے، کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی۔ ابو جہل اپنے امتحان میں ناکام ہو رہا ہے، ابو لہب اپنے امتحان میں ناکام ہو رہا ہے، ابو سفیان اپنے امتحان میں ناکام ہو رہا ہے، جو تشدد کر رہے ہیں، جو ان کے اوپر مظالم ڈھا رہے ہیں، مگر بہرحال پروردگار عالم کی طرف سے یہ ان کا ایک انڈائریکٹ امتحان ہے اور ان کو استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس تذکرہ پہنچا ان فوجوں کا، فرعون و سمود، فرعون کا، سمود کا، یعنی جن تک یہ تذکرہ پہنچ چکا ہے وہ ریکال کر لیں، اور جن تک یہ پہنچا نہیں ہے وہ تجسس کریں، جستجو کریں، معلوم کریں، خود قرآن مجید کو کھولیں، پیچھے جائیں تو انہیں مختلف سوروں کے اندر فرعون اور سمود کے واقعات مل جائیں گے کہ وہ اپنے پورے لشکروں کے ساتھ کیا کر پائے۔ انہوں نے مظالم کیے مگر بالآخر وہ خدا کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ تو بس جھٹلانے ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے اوپر پوری طریقے سے محیط ہے، ان پر گھیرا ڈالے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ بزرگ مرتبہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ پھر واپس چلے جائیے پیچھے، آسمان کی قسم، برجوں والے آسمان کی قسم، کہ جب پروردگار عالم نے اس کو حساب کتاب سے رکھا ہوا ہے تو کیا کسی کی مجال ہے کہ وہ جو قرآن وہاں سے نازل ہو رہا ہے اور زمین پر آ رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، تو کسی جن کی مجال ہے کہ اس سے کچھ اچک لے؟ ناممکن ہے۔ یہ قرآن مجید بالکل لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور وہاں سے فرشتوں کے ساتھ جب یہ اترتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے پورا انتظام ہے کہ کوئی اس محدود اختیار سے کہ جو انسانوں اور جنوں کو دیا گیا ہے سوء استفادہ نہ کر سکے۔ یہاں پر تو پہرے بٹھا دیے گئے ہیں جس کو ہم پہلے دیگر سوروں کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے وہ قرآن مجید جو اصل ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، پھر یہ ایک طرح سے سرٹیفائڈ کاپی ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، اور ایک مرتبہ پھر متوجہ کر دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے دستور العمل ہے، یہ تمہارے لیے غور و فکر کے لیے ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو یہاں پر اس طرح سے نکھارو سنوارو کہ آخرت تمہاری بہتر ہو جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، یہ یاد رکھیے گا پھر ایک مرتبہ کہ آیت نمبر 13 پر یہ صفحہ مکمل ہو چکا، مگر جو آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 22 ہے اس کو بھی ہم نے آج ہی کور کر لیا تاکہ ایک ہی ون گو کے اندر سورہ بروج پر بات مکمل ہو جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔